عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ آمین۔ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے۔ جو نجات کا پیغام ہم نے سنا، جو سچائی کا پیغام ہم نے سنا، جو زندگی کا پیغام ہم نے سنا، ہمیں اس پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم بہہ کر اس سے دور نہ چلے۔ یہ بڑی افسوسناک حالت ہے کہ مسیحی اس پیغام کو، اس کلام کو، جس کو وہ خود پڑھتے ہیں، جس کو وہ چرچ میں جا کر سنتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کرتے ہیں اور زیادہ تر تو وہ گھر جاتے جاتے ہی بھول جاتا ہے، وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ بیوی پوچھتی ہے کہ اج تسی گئے سو، میں تو چرچ جا نہیں سکی، تسی گئے سو چرچ تے کی سن کے آئے جی؟ کہندا کلام اج بڑا اچھا سی، لیکن پتہ نہیں کی سی، بھول جاتا ہے۔ کسی کی کہی ہوئی کوئی بات، کسی رشتہ دار کی ہوئی بات وہ ہمارے دل پہ لکھی جاتی ہے، لیکن کلام نہ تو ہمارے دل میں ٹکتا ہے، نہ وہ ہمارے ذہن میں ٹکتا ہے، نہ وہ ہمارے کہیں رویے میں نظر آتا ہے۔ تو پولس ہمیں اس بات کے لیے الرٹ دیتا ہے کہ جو باتیں تم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرو، ان پر دھیان دو، ان کے بارے میں سوچو تاکہ تم بہہ کر ان سے دور نہ چلے۔ تو یہ مسیحی زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک بہت اہم اصول ہے کہ ہم مسیح یسوع میں کیا کچھ ہیں اس پر غور کرتے رہیں، دھیان کریں اس بات پر کہ میں خداوند کے پاس آ تو گیا، یسوع مسیح کے خون سے دھل تو گئی، لیکن مسیح یسوع کے خون سے دھلنے کے بعد، گناہوں سے آزاد ہونے کے بعد، گناہوں سے معافی پانے کے بعد اب میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اسی بات پر غور کرنا ہے، اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ جب ہم ان سچائیوں سے بہہ کر دور چلے جائیں گے، ان پر غور کرنا چھوڑ دیں گے، ان پر دھیان لگانا چھوڑ دیں گے، مسیح یسوع کے خون کے لیے، اس کی صلیبی موت کے لیے، اس کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے شکر گزاری کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہوگا کیا؟ ہم اس سچائی سے بہہ کر دور نکل جائیں گے۔ دنیا ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالنا شروع کر دے گی، شیطان ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالنا، تو واقعی نجات یافتہ ہے، تو واقعی توبہ کی تھی، ہم سوچیں گے یار میرے کام تو واقعی ویسے نہیں ہے، کیونکہ ہم بہہ کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک فائٹ ہے، یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک اعصابی جنگ ہے جس کو ہم صرف خداوند یسوع مسیح میں رہ کر ہی جیت سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں، ادروائز ہم اس اعصابی جنگ میں ہار جائیں گے۔ جدعون نے یہ کہا اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ سب آفتیں ہم پر کیوں آتی؟ یہ ایک بہت کامن کویسچن ہے کہ پادری صاحب میں تو بہت دعا کرتی ہوں، میرا شوہر بھی بہت دعا کرتا ہے، ہماری فیملی بھی بہت دعا کرتی ہے، لیکن مشکلیں مصیبتیں ہمارے گھر میں نہیں، گھر سے جاتی۔ اس کا جواب خدا ہی کے پاس ہے، اور خدا ہی نے جدعون کو جواب دیا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے عزیز مرد، اب تو کمر باندھ لے، اب تو کمر کس لے، کیونکہ تو نے یہ سوال خدا سے کیا کہ خدا جیسے کام پہلے کرتا تھا اب نہیں کرتا۔ جدعون کا ماننا یہ تھا کہ شاید اب خدا ویسا نہیں رہا۔ تو اگر آپ اس کی بات سنیں، اس چیپٹر کو پڑھیں قاضیوں کی کتاب میں جا کے، جدعون کا جو قصہ ہے، اس میں وہ خدا سے کہتا ہے کہ جو قصے میں نے اپنے باپ دادا سے سنے ہیں کہ خداوند تو نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا تھا اور اسرائیلی فوجیں فتح پر فتح پاتی جا رہی تھی، اب وہ واقعات ہمارے درمیان تو نہیں ہو رہے، کیا وہ محض کہانیاں تھیں یا وہ سچائی تھی؟ ایک ایماندار کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب اس کے ذہن میں صرف ڈاؤٹ ہی ڈاؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے شکوک، اپنے ڈاؤٹ خداوند کے حضور لے کر جانے چاہیے اور خداوند سے پوچھنا چاہیے کہ خداوند میں نے تو دوسرے لوگوں کی زندگی میں یہ چیزیں سنی ہیں، لوگوں نے گواہیاں بھی دی ہیں، میں نے کلام میں بھی پڑھا ہے، لیکن تو کل آج اور اب تک یکساں ہے، میری زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہو؟ اور اسی بات کو لے کر آپ خداوند کے حضور بس بیٹھ جائیں، اور پھر آپ کے لیے خدا پردوں کو کھولنا شروع کر دے گا، دھند کو ہٹانا شروع کر دے گا، اندھیرے کو دور کرنا شروع کر دے گا، جیسے جدعون کے لیے کیا خدا نے کہا چل بھی نکل، بندے اکٹھے کر، اور خدا نے جب اس سے کلام کر دیا تو لوگ جدعون کے ساتھ جڑ بھی گئے۔ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا بڑا مشکل ہے، لوگ اسی کے ساتھ جڑتے ہیں جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ داؤد کے ساتھ لکھا ہے لوگ جڑتے گئے، خدا لوگوں کو ملاتا گیا اس کے ساتھ۔ جب وہ اپنے بیٹے سے بھاگا، جب اس کا بیٹا اس کو مارنا چاہتا تھا، تو داؤد ایک عجیب سی سچویشن کے اندر پھنس گیا تھا کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اقتدار کے لیے، خود بادشاہ بننے کے لیے، اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو داؤد وہاں سے بھاگتا ہے اپنے بیٹے سے بچنے کے لیے۔ ایک وقت میں ساؤل سے بھاگتا رہا، اپنے سسر سے، ایک وقت میں اپنی اولاد سے بھاگنا پڑا۔
لیکن اس سارے پیریڈ میں اس نے خدا کو چھوڑا نہیں، وہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہا. خدا نے ایک لوگوں کی فوج اس کے ساتھ جوڑ دی، اور وہ عام لوگ نہیں تھے جو خدا نے اس کے ساتھ جوڑے تھے. وہ ایسے لوگ تھے جو بال برابر رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں سے نشانہ لگا سکتے تھے. مطلب آپ یہاں پر ایک لکیر کھینچ دیں اور ان کو وہاں کھڑا کر دیں، ان کو کہیں کہ رائٹ لیفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کے اوپر نشانہ مارنا ہے، وہ لکیر کے اوپر ہی آ کے لگتا تھا. اتنے پکے نشانہ باز تھے. خدا نے جوڑا تھا، اور پھر خدا نے کایا پلٹ دی. خدا نے ساری گیم جو داؤد کے ہاتھ سے نکل گئی تھی واپس اس کو خدا نے داؤد کے ہاتھ میں کر دی. جدعون تھوڑے سے لوگ لے کر نکلا تھا، خدا نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، کم کر دیں. اور بالآخر اس کہانی کا اینڈ یہ ہے کہ 300 لوگوں کے ساتھ وہ جاتا ہے، 300 لوگوں کو لے کر جاتا ہے. ان 300 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں مرتا، لیکن وہ اتنی بڑی فوج کو پسپا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند ان کے لیے لڑتا ہے. خداوند خود ان کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کو خود ہی مار دیتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے نعرے مارتے رہتے ہیں، یہوہ کی تلوار، جدعون کی تلوار. خداوند کی پرستش اور ستائش کرتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے مارتے رہتے ہیں. اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. موسیٰ کی کہانی سے جو کچھ آپ نے سنا یا پڑھا ہے اس پر اور دھیان لگائیں. پولوس کے کردار میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو اپنی ڈائری پہ لکھیں. داؤد کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا ہے اس کو لکھیں. جی آپ گھر بناتے ہیں، ہر گھر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے بغیر تو کوئی گھر نہیں. یسوع مسیح نے بتایا جو بیوقوف آدمی ہے وہ بنیاد کے بغیر گھر بناتا ہے، ریت کے اوپر ہی. جب سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں تو ریت نگل جاندی تھلوں دے، مکان بھی اس رکھ کے ہو جاتا ہے. لیکن وہ گھر جو مضبوط چٹان پر بنا ہے، جھکڑ آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، جو کچھ بھی ہو وہ گھر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد بہت مضبوط. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایمانداروں کی جو زندگیاں ہیں، خدا نے اپنی ذات کا جو مکاشفہ دیا ہے، خدا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتا رہا، خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، یرمیہ کو خدا نے کیسے ڈیل کیا، یسایہ کو کیسے ڈیل کیا، یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو مجھے اور آپ کو تقویت دیتی. اور داؤد اسی سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا، وہ ان کاموں کو یاد رکھتا تھا جو خدا نے اس کی زندگی میں کی ہیں. اپنے ایمان میں کھڑے رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں جو خدا نے ماضی میں آپ کے لیے کی، اس سے آپ ایمان میں مضبوط رہیں گے. جب آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا یہ نہیں کر رہا تو آپ کا ایمان لوز ہوگا، آپ فکر مند ہو جائیں گے کہ یار خدا کیوں نہیں کر رہا. لیکن جب آپ ان کاموں کے لیے شکر گزاری شروع کر دیں گے جو خدا نے ماضی میں کی ہیں تو آپ کا فیتھ بلٹ ہونا شروع ہوگا کہ خدا ماضی میں میرے ساتھ وفادار رہا ہے، خدا آج بھی میرے ساتھ وفادار رہے گا، اور خدا جب تک میں زمین پر ہوں خداوند وفاداری رہے گا کیونکہ وہ پھرنے والا خدا ہے. ہاللیلویا. تو جو باتیں ہم نے سنی ہم نے اور دل لگا کر غور کرنا ہے ان پہ، ان باتوں کو غور سے ہم نے سننا ہے، ان پر دھیان کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے. ان باتوں کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. یہ وہ ایمان افروز باتیں ہیں جو ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہیں، جو ہمیں مضبوط کرتی ہیں. اور جب ہم اس قسم کی باتوں کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جاتی جولیت اور داؤد کا واقعہ کب ہوا تھا؟ صدیاں بیت گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن آج بھی جب وہ کلیسیوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو وہ لہو کو گرما دیتے، وہ ایک ایماندار کو کھڑا کر دیتے. سمندر 2 ٹکڑے ہوئے، صدیاں بیت گئی جب موسیٰ نے اس کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر وہ دوبارہ مل بھی گیا. لیکن آج بھی وہ واقعہ جب بھی آپ بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے اور آپ خدا کی شکر گزاری کیے بغیر نہیں رہ سکتے. بائبل مقدس میں ایسی جنگیں موجود ہیں جو حیران کن جنگیں تھیں، جس میں جدعون کی جنگ کا میں نے ذکر کیا. داؤد نے ایسی جنگیں لڑی ہیں جو حیران کن جنگیں تھیں، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو سرفراز کی. ان باتوں پر دھیان لگائے رکھیں، ان باتوں پر دھیان کرتے رہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. اپنی بیوی سے کہیں تینوں پلیے گل بھول گئی ہے، پچھلے مہینے کیویں خدا نے ساڑا بل دیتا سی، پچھلے مہینے خدا نے کیویں کرایہ دیتا سی. اور بیوی اپنے شوہر کو بتائے میں نے چیز دیکھی ہے، یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. یہ ایک دوسرے سے جو ہم گلہ کرتے ہیں یہ ہمیں اس سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا خدا کس طرح سے ہمیں مضبوط کر سکتا ہے. ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو پولوس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ بات سکھاتا ہے کہ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی. کئی بار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پائی صاحب خدا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ذرا خدا سے پوچھیں. تو میں کہا جڑا اینا پہلے کیا ہے وہ بارے تیرا کی خیال ہے. کہتے ہیں کہ خدا پر ڈیلی ساڈے بارے چ گلاں کردا رہے، جبکہ وہ خود خدا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ بھئی خدا بس بولتا جائے ہمارے لیے، اور خدا کو اتنا فارغ بیٹھا ہوا کہ بس وہ میرے لیے ہی بولتا رہے گا سب کو چھوڑ کے، اور میں کبھی خدا کے لیے نہیں بولوں گا، میں کبھی خدا کے لیے سوچوں گا نہیں، میں کبھی خدا کی بات نہیں مانوں گا یا مانوں گی، بس میں اپنی مرضی پہ چلوں گا لیکن خدا میرے لیے بولتا جائے. خدا نے اپنی حتمی منشا اور پلاننگ
بائبل مقدس میں لکھ کر مجھے اور آپ کو دے دی ہے۔ یہ بائبل مقدس آسانی سے مجھ تک اور آپ تک نہیں پہنچی، اس میں ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو بائبل مقدس کا ترجمہ کرنے کی پاداش میں پتھر کی سلوں کے ساتھ باندھ کر کوڑوں سے اتنا مارا گیا جب تک ان کی جان نہیں نکل گئی۔ ان کو سب کے سامنے زندہ جلا دیا گیا، بھوکے شیروں کے آگے انہیں ڈال دیا گیا، اور آج یہ ہمارے گھروں میں شیلفز کے اوپر پڑی ہے، ہم اس کو پڑھنے کے روادار ہیں۔ سر 4 مہینے ہو گئے نے میں بائبل ہی نہیں پڑھی۔ ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں جو اس بائبل کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے اتنا دکھ سہ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایک خاص چیز ہے، یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر یہ آئندہ آنے والی نسلوں تک نہ پہنچی تو آئندہ آنے والی نسلیں کنگال ہو جائیں گی، روحانی طور مفلوج ہو جائیں گی، یہ پاہج ہو جائیں گی، نجات کا یہ پیغام رک جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے انتہائی محنت کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دی۔ یہ مسیحیت کے وہ عظیم سپہ سالار ہیں جنہوں نے خداوند کی قدرت کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کلیسیائی تاریخ خون سے لکھی ہوئی تاریخ ہے، یہ عام تاریخ نہیں ہے، اس میں لوگوں نے اپنا خون دیا ہے۔ لیکن آج کا چرچ بہت ایزی ہے، بڑا پرسکون ہے، اور برکتاں دے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جی میں بچے گڈے پیچھے بھاجتے سن نا بسنت تے، سڑکاں دے پیچھے دوڑ رہے ہوندے سن، انہاں نوں پتہ نہیں چلدا گڈی آ رہی ہے، سامنے سکوٹر آ رہا ہے یا ٹرک آ رہا ہے، بس وہ بھجی جا رہے ہیں پیٹا پھڑن لے۔ اج دے کرسچناں دا بھی ایہو ہی حال ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا نہیں ہو رہا، مسیحیت کس حالت میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بس وہ کہنے بھائی صاحب دعا کر دو ساڈا بوتا سر جے، ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے، باقی سب جدھر جا رہے ہیں جائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار۔ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کر۔ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کریں، غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے جب گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے، گواہیاں ہی گواہیاں ہیں بائبل مقدس میں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان گواہیوں کو یوز کریں۔ کرائسٹ نے جو باتیں اناجیل میں کی ہیں، جو ایک خوبصورت ریکارڈ ہے کہ خدا خود زمین پر آ کر بات کر رہا ہے لوگوں سے۔ ایک تو وہ تھا جو نبیوں کے وسیلے کلام کیا، خدا نے طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کے وسیلے کلام کیا، لیکن اس آخری دور میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ براہ راست آ کر انسانوں سے ہم کلام ہو۔ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند کے منہ کی کہی ہوئی باتیں رائٹنگ فارمیٹ میں میرے پاس محفوظ ہیں، میں انہیں سن سکتا ہوں، میں انہیں پڑھ سکتا ہوں، اور میں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ان کو شیئر کر سکتا ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا کہ خداوند نے کہا ہے فکر نہ کرو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو یہ بات بتائیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند ہمارے ساتھ، حالات کیسے بھی ہوں وہ میں چھوڑے گا نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جیسے جیسے ہم تنہائی میں ان باتوں پر غور کرتے ہیں، آپ بلیو کریں خدا ہمارے ایمان کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہے۔ ہم جس جگہ پر جاتے ہیں ہم کمال کا کام کرتے ہیں۔ خود کش بمبار جتھے چلا جائے اتنے بچتا کوئی، کیونکہ انہیں جیکٹ سے بارود بنے ہوتا ہے، بس وہ پین ہی کھینچتا ہے، پورا کمرہ ٹھا، بوٹیاں بوٹیاں، بندے کھلر گئے سارے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، تباہ کرنے والا مواد۔ لیکن ایک ایسا شخص جو خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی جہاں جاتا ہے کچھ ہوتا ہے۔ آمین۔ وہ لوگوں کے اندر اس قسم کی تبدیلی لے کر آتا ہے اپنی باتوں سے۔ ابھی چند دن پہلے ہم ایک گھر میں تھے، اسی طرح سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تقریباً 12 سے 15 لوگ تھے، 2 گھنٹے ہم نے وہاں پر گفتگو کی۔ تو ان کا ایک بھائی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ پادری صاحب تسی بلیو کرو مینوں 22 سال ہو گئے جب بپتسمہ لے، کہندا میں انج دیاں گلاں اج تک سنیاں نہیں تے نہ کدی انہوں نے غور کیتا۔ مطلب بپتسمہ لے کے وہ ایک عام زندگی گزار رہا تھا، کبھی چرچ چلے گئے، کبھی نہ گئے، کبھی سوئے رہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میں حیرت زدہ ہو گیا کہ میں نے اپنے 22 سال ضائع کر دیے، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اور وہ آنسو بہا رہا تھا اس دن، جب دعا شروع ہوئی تو وہ آنسو سے رو رہا تھا۔ اگر آپ کے پاس کلام ہے، اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی سچائیاں موجود ہیں، آپ بھی لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے، فائدہ پہنچانے والے ہوں گے۔ تو آئیے ان باتوں پر غور کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ واقعات تو بڑے پرانے ہیں۔ اگر یہ واقعات پرانے ہی تھے تو خداوند ان کو بائبل مقدس میں لکھوا کر، اگر اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیوں خداوند نے لکھوائے؟ اس لیے تاکہ ہم گاہے بگاہے ان سے استفادہ حاصل کریں، ان واقعات سے اپنے آپ کو انرجائز کریں۔ جب ہم مشکل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہی کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، یہی بائبل مقدس کے واقعات، یہی زندگیاں سرماؤں کی ہمیں اٹھاتی ہیں، اپ لفٹ کرتی ہیں، اور ہم اپنے حالات میں ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کی کیسے مدد کی تھی، خداوند ضرور ہماری بھی مدد کرے گا۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں۔